یہ جو سیاسی مسائل اس وقت حکومت کو دیں، یہ فرمائے گا کہ حکومت ایک آئینی پیکج کی بھی بات کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ عنقریب پارلیمنٹ اور سینٹ وغیرہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ اس حوالے سے سر، بظاہر تو حکومت کی اتحادی سپورٹ میں ہے، لیکن جس طرح پی ٹی آئی نے آج بڑا کلیئر کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی آئینی پیکج آتا ہے اس کی سپورٹ نہیں کی جائے گی، تو کیا اس حوالے سے اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی؟ اس پیکج میں جو مندرجات ہیں وہ ڈسکس تو ہو رہے ہیں، لیکن آبویسلی وہ مفروضے کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ جی، پہلے تو یہ ہے کہ میڈیا کی جو ایک سپیس ہے اس سے آپ باہر آئیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان کو کوئی سیاسی چیلنج درپیش نہیں، جب تک جیسے اب بلاول بھٹو زرداری نے بھی قومی اسمبلی میں اعلان کر دیا ہے، تو اگر جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا جو اتحاد ہے وہ قائم ہے، تو پھر اپوزیشن کی جو مخالفت ہے وہ تو جاری رہے گی۔ اس میں وہ اس کو سیاسی چیلنج کہنا کہ حکومت کو کوئی بنیادی چیلنج تب ہوگا جب قومی اسمبلی کے اندر جو حکومت کی اکثریت ہے اس میں کوئی تبدیلی یا چینج آئے گا، وہاں وہ قائم ہے۔ تو پھر ایسے ایشو میں ہم ضرور اس پر بحث کرتے رہیں گے کہ جی جلد سے ہوئے گرفتاریاں ہوئیں، لیکن حکومت کو جو بنیادی چیلنج تھا، حکومت اس سے اب آپ نے شروع میں اس کا ہلکا سا ذکر بھی کیا، میں کھول دیتا ہوں۔ جب یہ حکومت بنی تو سب سے بڑا چیلنج حکومت کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں وہ مہنگائی تھی، اور الحمدللہ تیسرا مہینہ نہیں، یہ مہنگائی براہ راست مہنگائی، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا فوڈ انفلیشن، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں جو مہنگائی تھی، اور وہ پچھلے سال میں ایک بہت مہیب چیلنج تھا، ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ الحمدللہ جو بات کم نوٹ کی گئی، اچھی خبریں ظاہر ہے خبر نہیں بنتی، لیکن اگست کے مہینے میں فوڈ انفلیشن شہروں میں صرف 4% اور ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں 1.5% تھی۔ اس کا مطلب کہ بہت حد تک جو فوڈ انفلیشن ہے، یعنی جو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ اب کنٹرول ہو گیا، رک گیا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بہت اچھی خبریں ہیں، پاکستانیوں نے جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں وہ اگست میں پاکستان میں بھجوائی ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پر استحکام کی طرف جا رہا ہے، اور جو اس طرح میں نے عرض کیا، میں پھر کہوں گا ملک سیاسی استحکام کی طرف بھی جا رہا ہے۔ یہ جو ہر سیاسی ایشو کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بنیادی کوئی انقلاب آنے لگا، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو سر ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ انقلاب آنے لگا ہے، باقی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن اچھا، آپ نے جب معیشت کی بات کر دی، مجھے مختصر یہ بتا دیجیے گا کہ ایکسپیکٹیشن ویسے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی تبدیلی آ سکتی ہے نمبرز میں، اور دوسرا یہ کہ اب سیاسی طور پر بھی، کیونکہ یہ لاسٹ فیو کویسچنز ہیں، حکومت نے پاکستان تحریک انصاف جیسی جو جماعت ہے جو بسائر روز کی بنیاد پر مسائل تو پیدا کر رہی ہے، پچھلے 2-3 روز میں جو کچھ ہوا اس کے بعد اب یہ جو بات کر رہے ہیں چارٹر آف پارلیمنٹ کی، اسپیکر قومی اسمبلی صاحب، اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ بننے جا رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کی طرف؟ اگر ان دو حوالوں سے مجھے کامنٹ دے دیں۔ جی، پہلے میں چارٹر پہ بات کر لیتا ہوں کہ چارٹر جہاں تک تو پارلیمان کا تعلق ہے، ہم پارلیمان میں موجود تمام جماعتیں بشمول تحریک انصاف ان سے ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار، کیونکہ وہاں ایشو یہ نہیں ہے کہ جماعت کون سی، ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، اور پاکستان کے رہنے والے میرے جو بھائی اور بہنیں ہیں چاروں صوبوں میں، ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ وہ ہمارے شہری ہیں، برابر کے شہری ہیں، اور انہوں نے جن کو منتخب کر کے بھیجا ہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، اور ہمیں جتنے بھی ناپسندیدہ ہوں، لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہم ان سے بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو معیشت کے معاملات ہیں وہ اب پہلے سے چونکہ بہت بہتر ہیں، تو حکومت زیادہ کانفیڈنٹ طریقے سے ان ایشوز کو اب حل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، لاسٹ کویسچن خرم صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت تھوڑا سیاسی ضرور ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اور جس طرح حکومت نے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا ایک روز پہلے، تو آپ کے خیال میں ادارے اور حکومت بظاہر ایک پیج پہ ہیں؟ کیونکہ تنقید یہ بھی ہو رہی تھی کہ حکومت کی ایما پر یہ نہیں ہوا بلکہ اداروں کی ایما پر ہوا ہے، لیکن ابھی تک خاموشی نظر آتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ یہ ریاکشن کے طور پر ہوا جو کچھ آپ نے اتوار کو جلسے میں کہا، لیکن بظاہر ایک پیج پہ ہیں ادارے بھی اور حکومت بھی، تمام امپورٹنٹ جو سٹیپس لے رہے ہیں وہ۔ جی ہیں اس میں، لیکن دو باتیں ہیں جی۔ ایک تو جن لوگوں نے اب یہ آج کی اپوزیشن حکومت میں تھی
ایک دفعہ نہیں، میں چونکہ خود اس کا عینی شاہد ہوں، بارہا پارلیمان کی توقیر، پارلیمنٹ لاجز کی توقیر، اس کو بے توقیر کیا تھا. تو وہ اب اچانک ان کو اپنے بچاؤ کے لیے پارلیمان یاد آئی. اچھی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمان پر لانتے بھیجتے تھے اور پارلیمان کے اوپر جنگلے توڑنے کے مرتکب ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال پارلیمان، ہم چونکہ سمجھتے ہیں بطور مسلم لیگ نون کہ پاکستان میں آئین کی سربلندی اور جمہوریت اور پارلیمان کی توقیر ایک بڑا اہم ایک ترجیح ہے. تو اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جس قسم کی تقریر خاص طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس دن کی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بےہودگی کے حوالے سے بھی اور آئینی حوالے سے بھی، کہ اگر مسلسل طور پر آپ تشدد کی دھمکیاں دے کر اپنے سیاسی مقاصد حل کریں گے، چاہے وہ افواج پاکستان کو دھمکی ہو، چاہے وہ عمران خان کو جیل سے زبردستی نکالنے کی دھمکی ہو، چاہے وہ تیسری جو ہے وہ کسی اور صوبے پر چڑھائی کرنے کی دھمکی ہو. تو یہ تین جو دھمکیاں ہیں، یہ مکمل طور پر غیر آئینی ہیں، ناقابل قبول ہیں. لیکن حکومت کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ اگر ایسے معاملات ہوں تو کیا ہونا ہے. میں آپ کے ناظرین کی یادداشت کے لیے بتا دوں کہ اس طرح کا ایک حملہ اکتوبر 2016 میں بھی اسی جماعت نے خیبر پختونخوا سے کیا تھا، اور ان کو اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی تھی، اور ہم نے اٹک کے پل پر ان کو پسپا کیا تھا.